السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامی اور تاریخی واقعات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کا موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد سے نکاح کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ کی طرف نکل پڑے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان کو بھی جنت کی بشارت دی اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ تھے۔ سن 23 ہجری 644 عیسوی میں عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد مشورہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 ہجری سے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہوئی اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان اور افریقیہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بنائی۔ سب سے پہلی بحری فوج بنانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی ولادت 576 تقریباً سن 47 کو طائف اور مکہ شب جزیرہ عرب میں ہوئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدائیں بلند ہوئیں۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ارتباط کیا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی ان کی۔ ایک روز وہ حسب معمول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو میں ہی اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں خدا جانے کس قدر تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کلمہ مبارک پڑھا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس موقع پر یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیادت کی باغ بن امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے دست اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کے صفائی باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ، انتہائی آزادانہ کے ساتھ اپنے خاندانی
پورے منصب کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا اور دعوت اسلام کو قبول کیا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن و مرد یعنی عورت و مرد اسلام کو قبول کرنے سے مشرف ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تب کی یا 35 یا 36 صحابہ کرام نے صرف اسلام کو قبول کیا تھا۔ صورت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صورت خوش رو اور خوبصورت تھے، رنگ گندم گو، قد معتدل، ناک بلند اور خمدار، رخسار پر گوشت اور ان پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ، داڑھی گھنی اور طویل، سر کے بال گھنے اور بڑے بڑے، یہاں تک کہ زلف کانوں تک پہنچی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق بالوں میں خضاب فرماتے تھے، دانت پیوستہ اور چمکدار تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 18 ذی الحج 35 ہجری بمطابق 656 عیسوی مدینہ منورہ حجاز شبہ جزیرہ عرب میں ہوئی۔